الحمد لك يا رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي المحترم صلى الله تعالى عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ پیغمبر ذی وقار شافع رود شمار دونوں عالم کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والتسلیم۔ حضرات، ایک مرتبہ اور بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد قدر حسنہ و جمالہ جائہ و جلالہ برہ و نوالہ وعلی وارث کل حالہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ ایک مرتبہ اور بارگاہ نبوت اور آل نبوت میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، مجھ کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ اور پائے اقدس پہ گر کر نہ اٹھنا کبھی، پائے اقدس پہ گر کر نہ اٹھنا کبھی، بے سہاروں اگر آسرا چاہیے۔ مولانا مبارک صاحب آپ مجھ سے پہلے تقریر کر رہے تھے کہ حضرت علامہ سید بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں وہ عورت آئی تھی، بچہ نہیں ہوتا گیا، حضرت نے 7 بیٹے دے دیے، لیکن آؤ چلے اولاد رسول کے دربار میں۔ معاملہ ہے کٹھوسا شریف کا، اور یاد رکھیے امام حسین علیہ السلام کی سب سے بڑی کرامت ہے، سب سے بڑی کرامت میری نظر میں یہ ہے کہ سرکار امام حسین علیہ السلام نے یزید سے فرمایا تھا کہ یزید اپنا ہاتھ تیرے ناپاک ہاتھ میں نہیں دوں گا، تو سر کو کٹوا لیا سیدنا کے لال نے، لیکن اپنا پاک ہاتھ یزید کے ہاتھ سے ناپاک ہاتھ میں نہیں۔ اس کا اعزاز یہ ہوا کہ آج دنیا میں کوئی کتنا بڑا بادشاہ ہو، کتنا بڑا سربراہ ہو، وہ کسی سیدزادے سے بیعت کا مطالبہ نہیں کرتا۔ آج کتنے لوگ بیعت کر رہے ہیں، یا تو وہ آل رسول اللہ ہے یا آل رسول اللہ کے ورثے ہیں جن کو سیدوں کو اجازت ہے وہ بیعت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اولاد امام حسین، اولاد غوث اعظم، نعرہ
مقدس انعام، یہ ہے سجدہ، یہ ہے سجدے کا مقدس انعام، اور چوم لے جو بڑے شبیر وہ بن جائے امام، چوم لے جو بڑے شبیر وہ بن جائے امام، اور آل احمد ہی فقط مالک و مولا ہے ریاض، آل احمد ہی فقط مالک و مولا ہے ریاض، باقی سب ابن غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، چاہیں تو اشاروں سے اپنے، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں عالم کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں عالم کی، یہ شان ہے خدمتکاروں کی، سرکار کا عالم کا ہے میاں مبارک علی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ عورت گئی 7 بچے لے آئی، آؤ ذرا آل رسول اللہ کے دربار میں چلے۔ اشرفی میاں کا ایک خادم تھا گل رخی، کیا نام تھا؟ گل رخی، اور دوسرے کا نام تھا پھول تھا، دونوں ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے، گل رخی کہتا تھا میاں مجھے چاہتے ہیں، پھول تھا کہتا تھا میاں مجھے چاہتے ہیں۔ ایک دن حضرت نے فرمایا، حضور اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گل رخی جی سرکار جاؤ بیٹا پان لے آؤ، گئے گل رخی میاں پان لینے رام لال پانڈے کی دکان کی کپڑے کی، وہاں پہ مٹی کی مورت کپڑے پہنا کے تیار کر دیا تھا، معلوم یہ پڑتا تھا کہ نئی نبی دلہن گل رخی میاں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد دیکھتے رہے، اور ایسا دیکھا شو روم کے اندر چلے گئے، اس مورت کا ہاتھ پکڑا اور کہا چل بس تجھ سے نکاح کرنا ہے۔ رام لال پانڈے گئے، حضرت یہ عورت نہیں ہے جس کے ساتھ بچے ہو جائیں، یہ مٹی کی مورت ہے۔ گل رخی بولے نہیں، اب شادی کرے گا گل رخی تو اسی مٹی کی مورت سے کرے گا، ورنہ مر جائے گا۔ اور بار بار کہے بس چلو گھر چل، اور بیچاری مٹی کی مورت نہ جس کو سننے کی صلاحیت نہ دیکھنے کی صلاحیت۔ کئی گھنٹے ہو گئے، حضرت نے فرمایا پھول تھا؟ بولے جی حضور۔ کہ ذرا جا کے گل رخی کا پتہ تو لگا، یہ پان لینے گیا ہے یا پان پیدا کرنے گیا ہے؟ اب جب پھول خان صاحب آئے تو دیکھا گل رخی جو ہے وہ مٹی کی مورت کا ہاتھ پکڑے گی، اور کیا کہا کہ چلو نکاح پڑھائیں گے۔ اس نے جا کے کہا میاں میں کہتا نہ تھا کہ گل رخی آدمی صحیح نہیں ہے، آپ کہتے تو نہیں تم بیکار انگشت نمائی کرتے ہو، گل رخی صحیح ہے؟ بولے نہیں میاں چلے آج گل رخی کے معاملات خود دیکھ لے، میں کہتا تھا گل رخی صحیح نہیں، آپ فرماتے تو نہیں میرا گل رخی بڑا صحیح۔ اب پھول خان حضرت کو لے کے آئے بازار، رام لال پانڈے کی دکان کو بھیڑ لگی، یہ اچھا گراہک ہے، بجائے دھوتی لینے کے یہ دھوتی والی میں ڈالا تھا، شادی کروں گا تو اسی سے، نکاح پڑھاؤں گا تو اسی سے، ورنہ اور کسی سے نکاح پڑھانے کو تیار نہیں۔ حضور اشرفی میاں آئے، گل رخی کیا کہتا ہے؟ بولے سرکار اس مٹی کی مورت سے مجھے پیار ہو گیا ہے، اب شادی کروں گا تو اسی سے۔ بولے بیٹا گل رخی مان جا، چل کٹھوتا، میں کسی سکنیا سے، کسی ستی ساوتری سے تیرا وواہ سمپن کرا دوں گا۔ بولے نہیں حضور اب نکاح ہوگا تو اسی مٹی کی مورت سے ہوگا، ورنہ آپ کا گل رخی جان دے دے گا۔ اشرفی میاں فرمانے لگے نہیں یہ مٹی کی مورت ہے، عورت نہیں ہے۔ کہا سرکار دیوانہ ہوں آپ کا، دیوانہ ہوں آپ کا، مستانہ ہوں آپ کا، اب آپ کا گل رخی شادی کرے گا تو اسی مٹی کی مورت سے کرے گا، ورنہ کیا کرے گا۔
گلرخی میاں کو جلال آ گیا، مٹی کی مورت کو مخاطب کر کے شہزادہ رسول بول پڑا، شہزادہ شیر خدا بول پڑا، وہ مٹی کی مورت اتنی دیر ہو گئی، میرا گلرخی کہہ رہا ہے چل تو چلتی نہیں، تیری اتنی ہمت کہ میرا غلام بلائے اور تو چلے نہیں، میری خیریت اسی میں ہے کہ گلرخی کے ساتھ چل دے، کہ اب تک گلرخی ہاتھ پکڑے تھا مورت کی، اور مورت نے ہاتھ پکڑا گلرخی کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کرامات عالیہ، نعرہ تکبیر۔ اب خانقاہ میں آئی، حضرت نے اس مٹی کی مورت کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا، گلرخی کا نکاح کیا، ایک تو نہیں 7 لڑکے پیدا ہوئے ہیں، چاہے کوئی سالوں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے عالم کی، یہ